امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ لفظی ترجمہ قرآن سیریز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اس سیریز سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل رہی ہے تو ہماری ایک چھوٹی سی فیور آپ ضرور کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو لائک اور اس کو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی جو ریئل فیلنگ ہے وہ آپ ضرور بتائیں، یا اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظی ترجمہ قرآن کلاس میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے 64 تک اسٹڈی کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، ان کسی بات پہ زور دینے کے لیے، اپنی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے کہ یقیناً ایسی ہی بات ہے، وہ اس بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بے شک بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ ضرور سے بھی کر سکتے ہیں ترجمہ اس کا، اور یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پر مقصد یہ ہے کہ بات میں پختگی پیدا کی جائے، بات پہ زور دیا جائے۔ ان الذین، جو، الذی کا مطلب بھی جو ہوتا ہے، الذین کا مطلب بھی جو ہوتا ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ الذی آتا ہے سنگولر کے لیے، الذین آتا ہے پلورل کے لیے، ٹھیک ہے۔ الذین جمع کے لیے اور الذی واحد کے لیے۔ آمنو، یہ ایمان سے ہے، ایمان لائے۔ آمنو جمع کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ آمنا، آمنا سنگولر کے لیے ہے، تو جب آگے واو آ جاتا ہے، واو الف یا واو نون، تو یہ ہوتا ہے جمع کے لیے۔ آمنا کہ آگے واو آ گیا تو یہ جمع کے لیے، جیسے قال ہے، قال سنگولر کے لیے، قالو جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم کہہ لیں سجدہ جمع واحد کے لیے ہے، سجدو جمع کے لیے۔ تو واو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جمع کی نشانی ہوتی ہے، یہ جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور الذین جو، ہادو یہودی، یہودی سے ہے، یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، نصرانی ہوئے۔ نصرانی کسے کہتے ہیں؟ نصرانی عیسائیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نصارہ بھی کہتے ہیں۔ والصابئین اور صابی ہوئے۔ صابی ایک قوم ہے، اس کی تفاسیر میں بہت سی ڈیٹیل آئی ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، برحال آپ ان شارٹ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ من، تو یہ من یہ اپنے یاد رکھنا ہے، من ہے، من نہیں ہے۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے۔ من کے دو معنی ہوتے ہیں، جیسے ماں کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک معنی ہوتا ہے جو اور ایک معنی ہوتا ہے کیا۔ ماں کا ایک معنی نہیں بھی ہوتا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کل والی کلاس میں کہ اس کے 3 معنی ہوتے ہیں ماں کے۔ تو اسی طرح من کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو اور ایک ہوتا ہے کون۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو، کون ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ یہاں پہ وہاں پہ من کا مطلب ہے کون، یہاں پہ من کا مطلب ہے جو۔ آمنا، اب دیکھیں یہ سنگولر آ گیا ہے، آمنو یہ جمع کے لیے ہے، آمنا یہ سنگولر کے لیے ہے، واحد کے لیے، جو ایمان لایا۔ باللہ، بی کا مطلب کیا ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے، بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ ایمان لایا۔ والیوم الآخر، اور یوم دن، یوم اردو میں بھی یوم ہوتا ہے
ٹھیک ہے، اور دن بھی کہتے ہیں، آخر آخرت، اور آخرت کے دن پر، و اور عاملہ، عاملہ یہ روٹ ورڈ ہے، عاملہ اعمال کیے یا عمل کیا یا کیے، صالحہ، صالح کہتے ہیں نیک کو، فلہم، بس، لا کے لیے، لا کا مطلب ہے کے لیے، ہم ان، پس ان کے لیے، اجرہم، اجرہم اجر، ہم ان کا، ٹھیک ہے، اجر ان کا یعنی ان کا اجر، ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ آئندہ، آئندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، یہ بھی آپ یاد رکھ لیں، یہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، پاس، ربہم، رب، ہم کا مطلب آپ کو آنا چاہیے، اب یہاں بھی استعمال ہوا ہے، یہاں بھی استعمال ہوا ہے، ان کے، ربہم ان کے رب، آئندہ ربہم ان کے رب کے پاس۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ٹھیک ہے، ولا، و اور لا نہیں، خوف، خوف، علیہم بہت دفعہ آ چکا ہے، اعلی، اور ہم، اعلی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم ان یعنی ان پر، خوف علیہم ولا خوف علیہم، اور ان پر خوف نہیں، ولا اور نہیں، ہم وہ، یحزنون، یہ دیکھیں یا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، جب کسی لفظ کے شروع میں یا آئے تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، آگے حزن کا لفظ ہے، حزانون، حزن کہتے ہیں دکھ کو، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا سیرت میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سال آتا ہے جسے عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، ٹھیک ہے، یہ وہ سال تھا جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، جس سال ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات ہوئی تھی، اور جس سال طائف کا واقعہ پیش آیا تھا، تو یہ بڑے بڑے غم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ہی سال میں ٹوٹے تھے، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، حزن یعنی غم، دکھ، حزن وہ دکھ میں ہوں گے، یا آپ یوں کہہ لیں غمگین۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ خوف ہوگا ان پہ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ، و اور، اذ جب، اخذنا، اخذا یہ روٹ ورڈ ہے، لیا یا پکڑا یا لیا، لیا یہ پکڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، نہ ہم نے، ٹھیک ہے، جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ نہ آئے گا تو اس کا معنی بنتا ہے ہم نے، میثاقکم، میثاق اور کم، میثاق، میثاق لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا میثاق مدینہ، میثاق لکھنؤ وغیرہ، میثاق تم سے، یا آپ کہہ لیں وعدہ، عہد و پیمان،
یہ سارے اس کے معنی ہیں تم سے. اور جب ہم نے تم سے ایک عہد و پیمان لیا، ایک وعدہ لیا، اور رفع یہ روٹ ورڈ ہے. رفع ارفع آپ نے سنا ہوگا، ارفع و اعلیٰ، بلند کرنا کسی چیز کی، اس کی شان بہت بلند ہے، ارفع ہے، بلند کیا نہ ہم نے. فوقکم، فوق اوپر، کم تمہارے، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طورا طور کو، طور پہاڑ کو. ٹھیک ہے. خذو یہ اخذہ ہی سے نکلا ہے، خذو وہ تو ایک ورب تھا، یہ مطلب نارمل ورب تھا، پاسٹ ٹینس تھا، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے. خذو پکڑو یا لو. ٹھیک ہے، پکڑو. اب دیکھیں خذو اس کے آگے بھی واو الف آیا ہے تو یہ بھی جمع میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع ہے. اگر یہ سنگولر ہوتا تو خذ ہوتا، خذ. ٹھیک ہے. ما جو، آتئی نا اور کم، یہ تین اس کے پارٹس ہیں. آتئی دیا یا عطا کیا، نا یہاں بھی آیا، نا پہلے بھی بہت دفعہ آ چکا ہے. نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، کم تم کو یا تمہیں، جو ہم نے دیا تمہیں. خذو ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ بی کے ساتھ، قوہ قوت، قوت کے ساتھ پکڑو. وَاذْكُرُوا اور ذکر کا لفظ ہے، ذکر کا روٹ ورڈ ہے، آگے واو جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے. وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو. ذکر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد کرو. ٹھیک ہے. ما جو، فی ہی اس میں فی ہے اور آگے ہا ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی اس میں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو اس میں ہے، یا اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ، لعل کا مطلب ہوتا ہے، لعل دو معنی میں آتا ہے، یا امید یا خوف. ٹھیک ہے. امید ہے کہ تم، امید ہے تم، امید ہے کہ تم تتقون تقوی اختیار کرو گے. ٹھیک ہے. یا تقوی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنا. امید ہے کہ تم بچ سکو گے. تقوی کا مطلب دو معنی ہے، بچنا بھی اور ڈرنا بھی. یہ کبھی بچنے کے معنی میں آتا ہے، کبھی ڈرنے کے معنی میں آتا ہے. یہاں پہ بچنا ہے. امید ہے کہ تم بچ سکو گے اللہ کے خوف سے، اللہ کے غضب سے بچ سکو گے، تم جہنم کی آگ سے بچ سکو گے، برے انجام سے بچ سکو گے. ثم پھر، اس آیت کا پورا ترجمہ دیکھ لیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کیا، لا کے کھڑا کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو چیز ہم تمہیں دے رہے ہیں یا جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ امید ہے کہ تم اس طرح بچ سکو گے. ثم پھر، تولیتم، ولا جو لفظ ہے نا، ولا اس کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، واپس پلٹ جانا، یو ٹرن لے لینا. ٹھیک ہے. الٹے قدموں واپس پھر جانا، پیٹ پھیر دینا، اس معنی میں آتا ہے ولا. پھر تا جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں تا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم. ولا آگے ولا کا لفظ ہے، پھر گئے.
پھر گئے، ٹھیک ہے، تم سوری یہ شروع میں یہ تا جو ہے نا اس کا مطلب تم نہیں ہے، یہ اس تولا اس کا حصہ ہے اس لفظ کا، یہ الگ سے تا نہیں ہے، یہ دوسرا والا جو تم ہے آخر پہ اس کا مطلب تم ہے، تولی تم، پھر گئے تم، من سے، بعد، ذالکا یہ یا اس، بعد ذالکا اس کے بعد، ثم تولیتم من بعد ذالک پھر اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی تم نے یہ عہد کیا ہم سے لیکن اس کے بعد تم پھر گئے اس عہد سے، یعنی تم نے اس عہد کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، فلولا پس لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، لا نہیں، فضل اللہ فضل اللہ کا، فضل اللہ کا، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم علی اور کم، ٹھیک ہے، علی کا مطلب کیا ہوتا ہے پر، کم تم پر، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، و اور رحمتہ رحمت اس کی اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، لکنتم کو دیکھ لیں ذرا، اس میں 3 حصے ہیں، ایک ہے لا، کن اور تم، لا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ پچھلی آیت میں کہ ان کسی لفظ پہ زور دینے کے لیے، اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں اس کے ان کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے الفاظ ہیں جو اپنی بات میں زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو کبھی تو یہ الفاظ الگ الگ آتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ 2 الفاظ آ جاتے ہیں، اپنی بات پہ اگر زیادہ زور دینا ہو، اپنی بات پہ اگر زور دینا ہو تو ان استعمال ہوتا ہے، اگر تھوڑا اور زیادہ زور دینا ہو تو اس کی جگہ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لا، ان کے ساتھ لا بھی استعمال ہوتا ہے، تو کبھی لا اکیلا بھی آتا ہے، تو لا جو ہے نا یہ اپنی بات پہ زور دینے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کبھی، تو یہاں پہ یہ لا کا مطلب ہے ضرور، یہ وہ والا لا نہیں ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے، لا ضرور، کن آپ نے سنا ہوگا کن فیکون، کن یہ کانا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہو، وہ ضرور ہو یا ہوتے، تم آگے تم ہے، تم کا مطلب آپ کو پتہ ہے تم ہوتا ہے، تو ضرور ہوتے تم، یعنی تو تم ضرور ہوتے، من سے، خاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں، ٹھیک ہے، یعنی نقصان، خسارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نقصان اٹھانے والوں میں، تو یہ آیت ہے ثم تولیتم من بعد ذلک پھر اس کے بعد تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، یہ ان 3 آیات کا ترجمہ تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔